ایڈوکیٹ صاحب، ہم 1961 میں ایڈوکیٹ صاحب سے متعارف ہوئے تھے۔ ایک روز شہاب کے نام ان کا خط موصول ہوا تھا۔ لکھا تھا، میں خوشاب کا ایڈوکیٹ ہوں۔ مجھے کئی ایک ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، اس لیے میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوا۔ پھر میں نے سنا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اس پر مجھے بہت قلق ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ اس سے میں نے معمول بنا لیا کہ بلا ناغہ تہجد میں اللہ پاک کے حضور التجا کرتا کہ آپ کو بچے سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری گزارش کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ کل رات مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کے ہاں بچہ تولد ہوگا۔ ہونے والا نومولود چند ساعت کے لیے میری گود میں ڈال دیا گیا اور حکم ہوا کہ آپ کو خبر دے دوں کہ 1 سال بعد آپ کے گھر فرزند ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو، فرزند کی ولادت پر مجھے مطلع فرمائیں۔ عین 1 سال بعد قدرت کے گھر فرزند ہوا۔ حالانکہ میڈیکل رائے کے مطابق پیدائش کا امکان نہ تھا۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا تو ایک بزرگ صورت آدمی تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ کہنے لگے، میں وہی شخص ہوں جس نے 2 سال پہلے آپ کو بچے کی ولادت کی خبر دی تھی۔ آپ نے مجھے ولادت کی اطلاع بھی نہ دی۔ بہرحال وہ تو محض اتفاق تھا کہ بچہ ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایڈوکیٹ صاحب کی ایسی اوٹ پٹانگ بات کو مان لیا جائے۔ لہٰذا میں نے اپنی تیاری جاری رکھی، اگرچہ اس میں وہ شدت نہ رہی۔ پھر 2 دن کے بعد قدرت کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، بوجہ اس سال ہم حج پر نہیں جا رہے۔ یہ خط میری عقل سلیم کے کفن میں آخری میخ تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسی دنیا ہے۔ تم حج پر جاؤ گے، تمہاری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئی، تمہارا نام فہرست میں شامل نہیں، اس لیے تم نہیں جا رہے۔ آخر کیوں خام خواہ مجھے الجھن میں ڈال رکھا ہے؟ میں کب چاہتا ہوں کہ حج پر جاؤں؟ اس بات پر میں کئی ایک دن غصے میں پل کھاتا رہا۔ اسی سال کے اختتام پر قدرت اللہ 3 سال کا بنباس کاٹ کر وطن واپس آ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر قدرت اللہ سے حج کی بات نہ کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے کسی طوطا مینا کی کہانی میں الجھ کر رہ جاؤں۔